الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 117 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 118 سے آیت نمبر 126 تک پڑھیں گے۔ کل کی آیت جو ہم پڑھ رہے تھے، تذکرہ چلا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ جو ہے وہ ایک میدان میں سج گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جادوگروں نے بھی جو ہے وہ اپنی رسیاں ڈالی، اپنا بہت بڑا جادو اللہ نے بتایا کہ وہ لے کر آئے اور لوگوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا کہ جو کچھ وہ لے کے آئے تو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہاں کوئی سانپ دوڑ رہے ہیں، کوئی حرکت ان کے سامنے ہو رہی ہے، جبکہ حقیقت وہ نہیں تھی، آنکھوں کو ایسا محسوس ہونے لگا۔ اور جب وہ بہت بڑا جادو لے کے آیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ اب تم بھی جو اب تمہارے ہاتھ میں عصا ہے وہ تم ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی اپنا جادو کر دو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے وہ جادو نہیں تھا، وہ حقیقت اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم ڈال دو اپنے عصے کو، تو جو کچھ ہے جو یہ لے کے آئے ہیں جھوٹ بنایا ہے وہ اس کو ایک کر کے نگلنا شروع کر دے گا۔ تو یہاں تک ہماری بات چلی تھی۔ اس کے بعد آگے آج دیکھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو پھر حق واقع ہو گیا، حق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور جو کچھ وہ عمل کر کے لائے تھے وہ جھوٹ ثابت ہو گیا، وہ باطل ہو گیا۔ یعنی کہ جو انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ بنائی تھیں، جو کچھ جادو لے کے آئے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا وہ دہا بن گیا، سانپ بن گیا، تو وہ ان کی رسیوں کو وہ جو کچھ وہ بنا رکھے تھے اپنی لاٹھیاں، اور وہ ان کو کھانا شروع ہو گیا، نگلنا شروع ہو گیا۔ یہ یعنی کہ حقیقت تو سامنے ہوئی، کیونکہ وہ جو تھا وہ تو ایک نظروں کا دھوکہ تھا، صرف وہ رسیاں اصل میں سانپ وغیرہ نہیں تھی، وہ لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا ڈالا تو وہ سچ مچ ان کو نگلنا شروع ہو گیا، حقیقتاً میں جو ہے وہ ان کو کھانا شروع ہو گیا۔ تو حق واضح ہو گیا کہ یہ اصل حقیقت ہے، کہ وہ تو صرف ایک جادو تھا، گویا کہ ایک نظروں کا دھوکہ تھا، لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا نے جو کام کیا ہے یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ تو حقیقت میں ہو رہا ہے۔ تو کیا وہ وہاں پہ فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین، تو وہاں پہ مغلوب ہو گئے، ہار گئے، اور بالکل ذلیل ہو کر رہ گئے، وہاں پہ پلٹ گئے ان کا، یعنی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ یہ تو دو نمبر تھا کام جو کر رہے تھے، اصل چیز تو یہ ہے۔ تو یہ حقیقت جب ان کے سامنے واضح ہوئی تو پھر نتیجہ کیا نکلا، وہ القی السحرۃ ساجدین، تو جتنے بھی وہ جادوگر تھے وہ پھر سجدے میں گر پڑے، سب کے سب۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کام جو ہے یہ کچھ اور ہوا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم لے کے آئے تھے۔ حقیقت گویا ان کے سامنے جب واضح ہوئی تو سجدے میں گر پڑے، ایمان لے آئے۔ کیا کہنے لگے، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پہ، جو تمام جہانوں کا سب کا رب ہے، جو مالک ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کہ جس کا تعارف یہ کروا رہے ہیں اس رب پر ہم بھی ایمان لے کر، باقی حقیقت یہی ہے۔ اب یہاں پہ اس چیز سے صاف طور پہ پتہ چلا کہ یہ جو جادوگر تھے یہ بیسیکلی وہ ڈھٹائی کے اوپر نہیں تھے، یہ ایک غلط فہمی میں تھے، ان کو سامنے حق واضح نہیں ہوا تھا، یہ اسی چیز کو حقیقت سمجھتے تھے جو کچھ فرعون نے ان کو پٹی پڑھا رکھی تھی، یا جس چیز میں سے یہ چلے آ رہے تھے پہلے سے، اپنے آباء و اجداد کے دور سے شاید چلے آ رہے ہوں، اس وقت ان کے حق واضح نہیں تھا، یہ اسی کو حقیقت سمجھتے تھے، اسی پہ چلے آ رہے تھے۔ لیکن جب حق ان کے سامنے واضح ہوا، پتہ چلا کہ یہ جو کچھ تھا یہ تو ایسی خام خواہ ایک دو نمبری تھی ہماری، اصل تو یہ تھا ہی نہیں۔ لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام جو لے کے آئے ہیں، جس اللہ کا یہ تعارف کرائے ہیں، جس اللہ کی طرف سے، جس رب کی طرف سے ان کو نشانی ملی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ کوئی نظروں کا دھوکہ نہیں ہے، یہ کوئی چال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو کچھ بھی ہے۔ تو جب واضح ہوئی بات تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یہ یعنی کہ ہمارے لیے خاص اس میں سبق ہے کہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو، جب گواہی مل جائے کہ ہاں اصل یہی ہے، پھر اس کے بعد دیر نہیں ہونی چاہیے، پھر جو ہے اس کا اظہار ہو جانا چاہیے کہ ہاں دل سے کم از کم انسان کو مان لے آنا چاہیے۔ اب جب یہ سب کچھ دیکھا فرعون نے، قالا، پھر بولا کہ فرعون نے کہا کہ آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، وہ تم اس پر ایمان لے آئے، اس کے بعد تم نے یقین بھی کر لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی کہ میری اجازت کے بغیر تم اس پہ ایمان لے کے آ گئے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تو بہت بڑی چال ہے جو تم لوگوں نے چلی، یعنی کہ تم سب کے سب ایک ہی ہو، تم سب کے سب چل کے مل کر میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو، ایک تم نے ایک ڈرامہ رچایا ہے، اور سب کے سامنے اتنے بڑے لوگوں کے سامنے تم نے جناب ایمان لے کے آ گئے، تم نے کہا کہ مجھے اس جھوٹا ثابت کر دیا، تم سب کے سب ایک ہو گئے، یہ تو بہت بڑی چال تم نے چلی ہے۔
مکرتموہ فی المدینۃ، تم نے شہر میں بیٹھ کے اپنے کو پلاننگ کی ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سارے قوم کو لے کے نکل جائیں، پتہ لگے جی جیت ہو گئی ان کی اور جناب یہ نکل جائیں، یہ تو بہت بڑی تم نے چال چلی ہے، فسوف تعلمون، تب جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ یعنی کہ اس نے ایک دھمکی آمیز بات وہاں پہ کہی، ایک بادشاہ تھا ظاہر اپنی طاقت میں تھا، اس نے کہا اچھا بچی تم نے میرے ساتھ گیم کھیلی ہے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو میں سولی چڑھا دوں گا۔ اتنا زبردست نہیں کہ اس نے ایک بدلہ لینے کا ان کے سامنے اظہار کیا، لیکن وہ بھی جب ایمان لے آتے اتنا پختہ ایمان لے کے آتے جادوگر، وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنی رب کی طرف پلٹ گئے، ہم تو ادھر جانے لگے ہیں، یعنی کہ تو ہمیں مار بھی دے گا تو کیا، ہم نے تو اب اللہ کی طرف جانا ہے، ہمیں تو حق واضح ہو گیا، اب ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تو ہم سے کس چیز کا انتقام لینا چاہتا ہے؟ اسی چیز کا کہ ہم نشانی پر ایمان لے گئے جب ہمارے رب کے سب سے ہمارے سامنے آ گئی، یعنی کہ حقیقت اللہ کے سامنے واضح ہو گئی، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے تو اس چیز کا ہم سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے گا، وصولی چڑھا دے گا، تیرا یعنی کہ دشمنی کیا ہے؟ صرف یہ چیز کہ اللہ کی چیز سامنے ہمارے آئی ہے، ہم اس پہ ایمان لیتے ہیں، اس میں کیا ہم نے گناہ کا کام کر دیا؟ حقیقت ہی جب یہی ہے تو کیوں نہ مانے؟ بالکل، یعنی کہ آج کے دور میں اس طرح ہم دیکھیں کہ کوئی شخص جس طریقے سے ہمارے آج کل فرقہ بندی بہت عام ہوئی ہے، کوئی شخص ایک فرقے کا ہے لیکن اگر وہاں سے نکل کے وہ دوسری طرف چلا جائے، وہ حقیقت اس کی قبول سمجھ آ گئی، ہاں میں تھا وہ غلط تھا، اب مجھے سمجھ آ گیا اصل حقیقت یہ ہے، وہ اپنے فرقے سے نکل کے آزاد ہو جائے وہاں سے، تو فرقے والے سمجھیں گے لو جی یہ تو مرتد ہو گئے، کیا ہو گیا، اس کی جان کو دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ دیکھا جائے تو دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ حقیقت اس کے سامنے واضح ہو، پتہ لگا کہ میں غلط مقام پہ تھا، میں آج سے صحیح مقام پہ آ جاؤں، تو اسی صحیح مقام پہ آنا ہے، اس کے لیے وہ دشمنی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آج بھی اسی قسم کا یہ معاملہ ہے، جب انسان پہ حق واضح ہوتا ہے، انسان حق کو قبول کرتا ہے تو اس کے جو پرانے ساتھی ہوتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہاں بھی اسی قسم کا کام ہوا کہ جادوگر جو تھے فرعون کے ساتھی تھے، پہلے آپس میں ایک تھے، لیکن جب حق واضح ہوا انہوں نے قبول کیا تو وہی فرعون کا دشمن بن گیا اچانک سے۔ تو وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کس چیز کے ہم سے انتقام لے رہا ہے، کس چیز کو دشمنی ہم سے نکال رہا ہے، ہم نے تو نشانی پر ایمان لے کے آئے کہ ہم نے تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کھیلی، کوئی کسی کا برا نہیں چاہا، ٹھیک ہے، حق ہمارے سامنے واضح ہو، ہم کیوں نہ حق کو قبول کریں؟ تو بالکل سچویشن آج بھی ہونی چاہیے کہ حق ہمارے سامنے واضح ہو، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ دشمنیاں آئیں گی سامنے، لوگ دشمن بنیں گے، لیکن جب حق واضح ہوا تو اس سے ہمیں انحراف نہیں کرنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ فرمایا کہ آگے کیا دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کیا اللہ ہم پر اپنے سر سے صبر اور استقامت ہم پر انڈیل دے، ہم پر صبر یعنی کہ ہم اتنا عطا کر دے کہ ہم ثابت قدم رہے، ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلم اور فرما برداری ہمارے یعنی کہ ہمیں توفع کرنا، ہمارا ہمیں اپنے قبضے میں کرنا، ہمیں اپنے پاس ملانا، کہ ہم اسی فرما برداری کی حالت میں ہم اس حالت سے اب نکلے نہ، جو چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے ہم اس کے اوپر ہم قائم رہیں، اللہ سے دعا کی۔ تو یہ دعا کی آج بھی ہمیں بھی ضرورت ہے، جب مشکل وقت ہم پر آیا، ہم حقیقت پر کھڑے ہوئے ہوں اور وہ حقیقت کے سامنے ہمارے پہ مشکلات آ رہی ہیں، ہنڈریڈ پیدا ہو رہی ہیں، تو ہم اللہ سے یہی صبر و استقامت کی دعا کریں کہ یا اللہ حق تو یہی ہے، میں تو اسی راستے پر چلنا چاہتا ہوں، یہاں کے رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کے سامنے مجھے تو استقامت عطا فرما، صبر عطا فرما، کہ میں اس کے اوپر ڈٹا رہوں، میں اس صحیح راستے سے ہٹوں نہ، کیونکہ مشکلات آتی ہیں، جب بھی ہم صحیح راستے پر چلتے ہیں تو شیطان ظاہر بات رکاوٹیں ڈالتا ہے، وہ تو اللہ سے چیلنج لے کے آیا ہوا ہے، وہ تو صحیح راستے سے روکے گا، ہر حالت میں روکے گا، اس نے قسم کھا کے کہا ہے کہ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی، دائیں بائیں، ہر طرح سے وہ حملہ کرے گا، یہ صبر استقامت وہ اللہ کی طرف سے ملے گی۔ تو جب بھی کوئی مشکل وقت ہمیں آئے صحیح راستے پہ چلنے کے لیے تو ہمیں ضرور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و استقامت دے کہ ہم ڈٹے رہیں، ثابت قدمی کے ساتھ صحیح راستے پہ چلیں، اور یہ اللہ کی طرف سے یقیناً مدد آتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی آیا، آگے ہم مزید واقعات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو شکست دی، جو ایمان لانے والے اللہ نے ان کو نجات دی، ان کے لیے ایسی راہ کھول دی، چاہے بظاہر وہ ناممکن نظر آتا تھا لیکن اللہ نے اس کو ممکن بنایا۔ تو آج بھی ایسا ہی ہوگا، ہمارے سامنے چاہے مشکلات ہوں گی، ان سے نکلنا چاہے ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں سے راستے کھولے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم سے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو تمام اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، صرف کھانا پینا نہیں، ہر چیز جو اللہ کے رزق میں شمار ہوتی ہے، جو اللہ کو بھی لگتا ہے اسے نعمت ملتی ہے، چاہے وہ کہیں میں اندھیرے میں کوئی راستہ مل جائے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جہاں پہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہاں پہ ہمیں سمجھ اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، اس کے رزق میں شامل ہے ہر چیزیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ سے بس یہی دعا کریں کہ جو حق ہمارے سامنے واضح ہوتا چلا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے، اور اس کے اوپر ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں کا کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔